ہوائے نفس سے جس نے اپنے آپ کو روک لیا۔ ہوائے نفس کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کے امتحان کے لیے یہ بہت بڑی چیز خواہش نفس انسان کے اندر لگا دی ہے، اور شیطان جب اپنا حملہ کسی بندے پر کرنا چاہتا ہے تو وہ اسی خواہش نفس کو استعمال کرتا ہے، راستہ بناتا ہے خواہش نفس کے ذریعے سے۔ خواہش نفس میں شہوات بھی ہیں اور جسمانی لذتیں، اور خواہش نفس میں زبان کی لذتیں بھی ہیں۔ یہ ہر طرح کی لذتوں کے ذریعے سے یہ بھڑکتی ہے اور کام کرتی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، مصعب بن عمیر، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 11 سال عمر میں چھوٹے ہیں، 11 سال، اور ان کے والد فوت ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ نے ان کی پرورش فرمائی، لیکن اتنے ناز کے ساتھ پرورش فرمائی کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت قیمتی کپڑے پہنتے تھے۔ جو بڑے بڑے سردار جو کپڑے مختلف تقریبات میں پہن کر جاتے تھے، حضرت مصعب بن عمیر وہ کپڑے روزانہ پہنتے تھے، اور قیمتی جوتے آپ کے استعمال میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں غزوہ احد میں دیکھا، شہید ہو چکے تھے، تو آپ کی لاش کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، سورہ احزاب کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں مصعب کے لیے کہ اللہ رب العزت اسے ضرور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے مصعب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب اس کے جسم پر قیمتی لباس ہوتے تھے، اور فرمایا کہ میں نے مصعب کے پاؤں میں وہ جوتے دیکھے تھے جن کا تسمہ سونے کی تار کا بنا ہوتا تھا، یعنی وہ وقت بھی مصعب پر تھا۔ پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے آپ کو بڑے ناز کے ساتھ بڑا کیا تھا۔ پھر یہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دار ارقم میں تھے، اس وقت یہ چھپ چھپا کر مسلمان ہو گئے، لیکن اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا۔ ایک دن انہیں حضرت عثمان بن مظعون، ایک صحابی ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دار ارقم سے مل کر نکل رہے تھے، تو ان کی والدہ کو بتا دیا۔ ان کی والدہ نے ان کو قید کر دیا، گھر میں باندھ دیا۔ پھر انہیں موقع ملا تو یہ ہجرت حبشہ میں چلے گئے، حبشہ میں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ۔ پھر وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، واپس آ گئے اور مدینہ طیب مکہ مکرمہ میں ہی رہنے لگے۔ مکہ مکرمہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، مدینہ کے لوگوں نے کی، 8 مرد اور 4 خواتین، 12 لوگ تھے بیعت عقبہ اولیٰ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں کوئی ایسا معلم دے دیجیے جو ہمیں اسلام سکھاتا رہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں بیعت عقبہ اولیٰ کے وقت روانہ کر دیا۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصعب نے مدینہ کو قرآن سے فتح کیا، کہ اگلے سال حج کے موقع پر یہ جو لوگ مسلمان کر کے ساتھ لائے وہ 75 لوگ تھے، 75 مرد تھے، اس خواتین اس کے علاوہ تھے۔ اور اوس کے بڑے سردار حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر یہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، اور انہیں ایسا کر کے لائے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکا وعدہ کیا کہ آپ مدینہ میں آ جائیں، ہم آپ کو بھائیوں جیسا رکھیں گے، آپ کی ایسے حفاظت کریں گے جیسے بھائیوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد
انہیں روک لیا مکہ مکرمہ میں، اور پھر ہجرت سے 11 دن پہلے آپ کو مدینہ طیبہ کی طرف روانہ فرمایا۔ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلا جمعہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، شکل و صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لگتے تھے۔ 11 سال چھوٹے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل مشابہت اختیار کر لی تھی۔ غزوہ بدر میں بھی آپ کے پاس جھنڈا تھا، جو مہاجرین کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو اپنا کتنا قریب رکھا۔ جس گھر میں آپ کی رہائش تھی ہجرت کے وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت مصعب بن عمیر کو حضرت ابو ایوب انصاری کا مہاجر بھائی بنایا، اور انہوں نے اتنی لاج رکھی کہ ادھر تھے تو مہاجرین کا جھنڈا اٹھائے ہوئی، غزوہ بدر میں بھی اور غزوہ احد میں بھی۔ غزوہ بدر میں ان کے بھائی حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی جو مسلمان نہیں تھے اور ان کا نام زرارہ بن عمیر تھا، یہ قیدی بن کر آئے، اور ان کو جس صحابی نے قید کیا تھا ان کا نام حضرت ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت ابو البصیر کی قید میں ان کے بھائی تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو البصیر کو زرارہ بن عمیر نے بتا دیا کہ میں مصعب بن عمیر کا بھائی ہوں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت مصعب بن عمیر نے دیکھا کہ میرا بھائی زرارہ بن عمیر جو ہے وہ قید میں ہے، ابو البصیر کی قید میں، ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں پیچھے کی طرف اور بڑے کسے ہوئے ہیں، تو ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں لیکن ان پر زیادہ سختی نہیں کی ہوئی، نرمی کی ہوئی ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کو دیکھا، حقیقی بھائی کو، اور ادھر حضرت ابو البصیر کو دیکھا جن کی قید میں ان کے بھائی تھے، تو فرمایا کہ ابو البصیر کو کہا کہ بھائی اس آدمی کے ہاتھ کس کے رکھو، اس کی مشقیں صحیح مضبوط رکھو، اس کی ماں کے پاس بڑا سونا ہے اور وہ دے گی آپ کو، آپ اس پر سختی کرو۔ تو حضرت زرارہ بن عمیر نے کہا کہ آپ تو میرے بھائی ہیں اور آپ ابو البصیر کو کہہ رہے ہیں کہ اس پر سختی کرو۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا نہیں، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، میں اس کا بھائی ہوں، یعنی انصاری کو کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اور اپنے حقیقی بھائی کو کہا کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، میرا بھائی یہ ہے۔ قرآن مجید نے یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ آیتیں حضرت مصعب بن عمیر ہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت مصعب بن عمیر غزوہ احد میں ان کے پاس جھنڈا تھا، تو ابو القمیہ جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی قسم کھائی تھی، اور وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں جو ہے اگر محمد کو قتل نہ کر سکا تو میری زندگی ممکن نہیں ہے، پھر مجھے مرنا پڑے گا۔ پھر اس نے حضرت مصعب بن عمیر کا ایک بازو کاٹا، انہوں نے جھنڈا اس میں پکڑا ہوا تھا، اس نے سمجھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر انہوں نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا تو اس نے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، تو آپ نے بچے ہوئے بازوؤں کے ساتھ جھنڈا تھام لیا، تو اس نے زوردار پھر حملہ کیا اور آپ کا پیٹ کاٹ دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے اور اس نے اعلان کر دیا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور صحابہ اکرام بھی یہ سمجھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، چونکہ یہ شکل و صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ ملتے جلتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ہماری ایک خواہش نفس ہے، اور قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی وہ زندگی جو اسلام سے پہلے تھی، وہ لباس جو اسلام سے پہلے تھا، وہ جوتے جو اسلام سے پہلے تھے، وہ چال ڈھال جو اسلام سے پہلے تھی، اور وہ شکل و صورت جو انہوں نے اسلام کے بعد بنا لی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل مشابہ۔ سب سے زیادہ مشابہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحابی کی ہے جو آپ سے 11 سال چھوٹے ہیں، اور مشرکین مکہ نے آپ کو شہید بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر دیا۔ اللہ رب العزت ایسے آدمی کے بارے میں فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ رب ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خواہشات نفس کو دبا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔